السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ سو اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ آج اس لیکچر کے آغاز میں ہی تھوڑا اپنے دل کے اندر دہرا لیجئے، ان ربی قریب مجیب، ان ربی قریب مجیب، ان ربی قریب مجیب، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے جس سے کہ آسمان بھر جائے، زمین بھر جائے اور ہر وہ چیز جسے تو چاہے کہ وہ بھر جائے، یعنی تیری تعریف سے بھر جائے۔ اے وہ ذات جو تعریف اور بزرگی کے لائق ہے، جو تو عطا فرمائے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے ہاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و ثنا کے ساتھ دعا کا آغاز کرنا چاہیے انسان کو، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی اتنی حمد کرے کہ جس کو نہ گینا جا سکتا ہو اور نہ شمار کیا جا سکتا ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہی حمد کا، ثنا کا، تسبیح کا، تعریف کا، ذکر کا، بزرگی کا اور عظمت کا مستحق ہے۔ اور ثنا کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی کے ساتھ کسی کی تعریف کرنا، اس کے اچھے اوصاف بیان کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالی جب کسی کو انعام دینے کا، کچھ عطیہ دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کی مہربانی، اس کے فضل اور اس کی رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا پھر۔ اور اگر وہ کسی سے اپنی رحمتیں روک لے تو کوئی اور دے نہیں سکتا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک مالک واحد ہے، وہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ لہٰذا اگر ہماری زندگی میں کوئی مشکل ہو، کوئی تکلیف ہو یا کوئی پریشانی ہو، ہمیں کس طرف رجوع کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے کس کی یاد آنی چاہیے؟ سب سے پہلے کس کا ذکر کرنا چاہیے؟ یقیناً اللہ کا، ایک اللہ کا جو وحدہ لا شریک ہے، اس اللہ کا، کیونکہ سارے مسائل کا حل صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ عمومی طور پر لوگ ان کے پاس جاتے ہیں تو دنیا کے لحاظ سے جن کے پاس بہت ریسورسز ہوتے ہیں، مثلاً اگر کسی کے پاس زیادہ دولت ہے
یا کسی کے پاس زیادہ علم ہے یا کوئی نیکی یا تقوی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل کر دیں گے، حالانکہ ان میں سے کسی کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ ان کے مسائل حل کر سکے۔ کسی کے ریسورسز فل ہونا کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، وہ تو خود کو بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ کتنے ہی دولت والے ہوتے ہیں جو اپنی تکلیفیں اور بیماریاں پیسوں سے ٹھیک نہیں کر سکتے، نہ وہ مرضی کا کھا سکتے ہیں، نہ مرضی کا پہن سکتے ہیں، اور نہ مرضی سے کہیں جا سکتے ہیں، حالانکہ بے شمار دولت ان کے پاس ہوتی ہے، لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو، جب تک اللہ کی رضا نہ ہو، اللہ کی طرف سے اذن نہ ہو، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ انسان اپنی ہی قوتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہی ذہین لوگ ہوتے ہیں لیکن اپنی ذہانت کو ضائع کر دیتے ہیں، کتنے ہی علم والے ہوتے ہیں جو اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ علم بہت ہوتا ہے، خزانے اکٹھے کر لیتے ہیں، بہت بول بھی لیتے ہیں، بہت کچھ کر لیتے ہیں، لیکن خود فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اپنے علم کو ضائع کر دیتے ہیں ایسے لوگ۔ ایسے علم کا کیا فائدہ؟ حق جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، اور اب دیکھیں کہ توحید پر ہم نے رہنا ہے، اور یہ چیز ہم نے سیکھنی ہے، اور سیکھیں گے ضرور۔ کون سی چیزیں؟ توحید پر رہنے اور شرک سے بچنے کی دعائیں ہم سیکھیں گے، کیونکہ سب سے پہلا حق اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، اور سب سے پہلے جو چیز ہمیں آنی چاہیے وہ ہے توحید، اور اس کے لیے ہمیں دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تو اس کے بعد دونوں نے دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے دکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی نہایت توبہ کرنے والا ہے، نہایت رحم والا ہے۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور پر دعا کی تھی جس میں یہ پڑھا تھا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بچا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے یہ گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا ہے، شرک اور شرک والوں کو چھوڑ کر آیا ہے۔ اب تو ہم شرک نہیں کریں گے، نہیں، اپنے بول بوتے پر، اپنے اور اپنے بچوں پر بھی اعتماد نہیں کیا انہوں نے کہ ہم اس کے بعد شرک نہیں کریں گے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ میں تو شرک سے بچنے کے لیے آگ میں بھی کود پڑا تھا، مجھ پر بھلا شرک کہاں اثر کرے گا، کہاں اثر کر سکتا ہے؟ نہیں، جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ بچائے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ یا اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بھی بچا دے۔ یونس علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی نا مچھلی کے پیٹ میں، کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔
توحید پر رہنے اور شرک سے بچنے کی دعائیں ہم اس لیے بھی سیکھتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے بڑے فتنے سے بچا لے. دعا ہے نا، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا. یہ دعا کس چیز کی ہے؟ رنج و غم کے ازالے کے لیے. اللہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اس میں مانگا تو کچھ ہے ہی نہیں، صرف توحید کا اقرار کر رہے ہیں. آپ اپنی ہی زبان سے اقرار کر رہے ہیں، اپنی لاچارگی، اپنی بے بسی اور پریشانی صرف ایک اللہ سے مانگ رہے ہیں. پریشانی کا اقرار کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ اپنے رب کے سامنے، اللہ کے سامنے، ایک اللہ کے سامنے. اور وہی دور کر سکتا ہے نا. اور جتنا جتنا زیادہ آپ اپنی توحید کا اظہار کرتے ہیں نا، اتنا آپ کو اللہ راضی کر لیتے ہیں. یعنی آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کیسے کرتے ہیں؟ توحید پر رہ کر. توحید کتنی بڑی نعمت ہے. جس کے پاس توحید ہو وہ انسان کامیاب ہے، وہ بندہ ہے جس سے رب راضی ہوتا ہے. اور دوسری طرف کیا ہے؟ شرک. شرک کیا ہے؟ شرک ظلم عظیم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دے گا مگر شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. تو پھر جب ہم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے چلے جاتے ہیں، شرک کی نفی کر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم توحید کا اقرار کر رہے ہیں. جتنا زیادہ آپ دل کے ساتھ اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر پختگی پیدا ہلا رہے ہیں، یعنی کھولتے ہیں. اگر ہونٹ نہ بھی کھولیں آپ، ذکر لیکن بولنے کے لیے نہ اپنے ہونٹ ہلانے پڑتے ہیں اور نہ حلق کو تکلیف دینی پڑتی ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور آپ اگر دکھ میں ہوں، غم میں ہوں، پریشانی میں ہوں، مسائل میں گھرے ہوئے ہوں اور کچھ نہ سمجھ آ رہی ہو کہ کیا کریں، تو پھر صرف کیا کریں؟ اتنا پڑھ لیا کریں، اور بلکہ پڑھنا شروع کر دیا کریں. کیا؟ لا الہ الا اللہ. یعنی شرک سے بیزاری کا اظہار شروع کرتے ہیں تو آپ کی جو دیکھیں جو کچھ بھی دکھ اور تکلیفیں ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اس میں اپنا آپ جو ہے نا وہ پورا توکل، اپنا بھروسہ، اپنا اعتماد اللہ پر ظاہر کر دیا، سارے معاملات اس کے سپرد کر دیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسائل کو حل کرتے ہیں، نہیں، صرف اللہ ہی حل کر سکتا ہے. اس پر علم ہونا بھی ضروری ہے، اعتماد ہونا بھی ضروری ہے، اس پر یقین ہونا بھی ضروری ہے، اور اس پر زبان سے اقرار بھی ضروری ہے. صرف ایک اللہ کا اقرار کرنا، توحید بھی یہی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ سب سے زیادہ محبت بھی اسی سے کرے، سب سے زیادہ تعظیم بھی اسی کی، سب سے زیادہ حق بھی اسی کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 60 یا 70 شاخیں ہیں جن سے سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے. اور جب انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے وہ پہاڑ اور جمادات ہوں،
کوئی بھی چیزیں سب کی نفی ہو جاتی ہے. ان میں سے کوئی بھی معبود نہیں ہے کیونکہ لوگوں نے اللہ کے علاوہ چیزوں کو الہ بنایا ہوا تھا. جیسے فرعون کہتا تھا نا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں بلند مرتبہ والا. تو لوگوں نے بھی اسے الہ مان لیا. لوگ بتوں کو پوجتے ہیں، آج بھی لوگ بتوں کو پوجتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے کے علاوہ انہوں نے، عیسائیوں نے کیا کیا تھا؟ الہ بھی بنا دیا تھا. نیک لوگوں کو اپنا الہ بنا لیتے ہیں. آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر بھی بزرگوں کی، تقوی والوں کی نعوذ باللہ اللہ کے مرتبے پر لے جاتے ہیں. ان لوگوں کو ایسی تعظیم کرنے لگتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں ہمارے سب کچھ ان کو سمجھنے لگ جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سب کچھ ہمیں یہی دیں گے، انہی کی وجہ سے سب کچھ ہے. یہ بات سوچنا بھی شرک ہے تو کہاں منہ سے کہہ دینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کیا اللہ کو کسی کی ضرورت ہے؟ نہیں، اسے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر انسان ساری زندگی بھی سجدہ میں پڑا رہے تو اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا، بلکہ ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا. کہاں یہ کہ وہ یہ سمجھے کہ چھوٹی موٹی عبادت کر کے میں کچھ بن گیا ہوں، میں بڑا عظیم مرتبے والا ہو گیا ہوں. نہیں. اور لوگوں کے مسائل کا حل جو ہے میرے ہاتھ میں آ گیا. عربوں نے فرشتوں کو الہ بنا لیا تھا اور جنوں کو بھی. جب سفر کرتے نا تو کسی وادی میں جاتے پہاڑوں کے بیچ میں تو ڈرنے لگ جاتے تھے اور پھر دعا کرنے لگ جاتے تھے کہ ہم جنوں کے سردار کی پناہ لیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ اس وادی میں ہمیں کیڑے مکوڑے اور حشرات حیوانات کوئی چیز ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے. کچھ نے درختوں کے بت بنا لیے، کچھ نے پتھروں کو الہ بنا لیے. اور اب آپ دیکھیں کروڑوں کی تعداد میں ہیں. یعنی انسان جس چیز سے ڈرے، مثلا آگ سے ڈرتے ہیں، پانی سے ڈرے، گویا کہ ان سب کو الہ بنا لیا. یاد رکھیے اسلام ایک واحد دین ہے جس میں مسلمان نہیں ہوتا جب تک وہ یہ نہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ، کہ ہم ہر ایک کی نفی کرتے ہیں اور صرف اپنے رب کو اپنا معبود اور الہ سمجھتے ہیں. وہی ہمارا الہ ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہماری پریشانیوں اور تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے. پھر لا الہ الا اللہ سب سے افضل کلمہ ہے. لا الہ الا اللہ نجات کی کنجی ہے، جنت کی کنجی ہے. جس طرح نماز کی کنجی طہارت ہے، حج کی کنجی احرام ہے، اسی طرح جنت میں جانے کے لیے لا الہ الا اللہ کی ضرورت ہے. اور اس سب افضل کلام ہے. اور اس لا الہ الا اللہ کا سیکھنا ہر ایک پر واجب ہے. یونس علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بے شک میں ظالموں سے ہوں. اور پھر وہ کلمہ جو تمام انبیاء نے حج کے موقع پر عرفہ میں پڑھا تھا، سب سے بہترین کلمہ قرار دیا گیا وہ. اور وہ کیا کلمہ تھا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آپ دیکھیں
اس میں کیا بات ہو رہی ہے؟ سراسر توحید ہے. اور عرفہ کے دن کی دعا کا ذکر ہے کہ یہ دعا ہے، یعنی توحید پر رہیں آپ. ساری تکلیفیں، پریشانیاں، دکھ سب ختم، دعائیں تمام قبول توحید کا کلمہ پڑھنے سے. ہمیشہ توحید کے راستے پہ رہیے گا، شرک سے بچتے رہیے گا. توحید کا لغوی معنی کیا ہے؟ وحد یوحد، یعنی کسی چیز کو ایک بنانا. اور توحید کا اصطلاحی معنی اللہ کو اس کی الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات میں یکتا ماننا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 یا 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں، جن میں سب سے افضل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس جیسی نہیں ہے، کوئی چیز. تو توحید کا معنی مفہوم ہمیں کیا سمجھ آئے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یعنی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات میں ایک مانتے ہیں اور دوسرے میں شریک کر لیتے ہیں. یہ بھی کرنا جو ہے وہ غلط ہے نا. امام ابن قیم رحم اللہ توحید کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں کہ توحید صرف بندے کے اس اقرار کو نہیں کہتے کہ اللہ سوا کوئی خالق نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کا رب اور اس کا بادشاہ ہے، جیسا کہ بتوں کے پرستش اس کا اقرار کرتے ہیں لیکن وہ مشرک ہیں. کس طرح سے؟ کیونکہ صفات میں ایک مانتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اب دیکھیں، بلکہ توحید کیا ہے؟ اللہ کی محبت. اچھا، اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے توحید کی، کہ اللہ کی محبت ہے، اس کے سامنے جھک جانے، اس کے دروازے پر عاجزی اور انکساری کرنے. محبت بھی صرف اسی کے لیے، سجدے بھی صرف اسی کے لیے، اس کی اطاعت میں کمال فرما برداری کرنے، اس کی عبادت میں کمال اخلاص اختیار کرنے، اور اپنے تمام اقوال اور افعال میں اس کے بلند چہرے اور رضا کا ارادہ کرنے پر مشتمل ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اسی کے لیے روک لینے، اسی کے لیے محبت کرنے اور اسی کے لیے نفرت کرنا. ایسا نہ ہو کہ لوگوں سے ہمیں کوئی فائدہ مل جائے اس لیے ہم محبت کرتے ہیں، اس کے معاملات کی وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہو جائے. ایسی محبت رب سے نہیں کرنی. ہم کیا کر رہے تھے لوگوں سے محبت؟ یعنی لوگوں کے ساتھ تعلقات، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی، یہاں تک کہ مسکراہٹ بھی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اگر کسی سے مل رہے ہیں تو آپ کا تعلق بھی صرف اللہ کی خاطر ہونا چاہیے، صرف اللہ کے لیے، ہر چیز اللہ کے لیے، آپ کی خیر خواہی اللہ کے لیے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، لوگوں سے ملنا جلنا سب اللہ کے لیے، یہاں تک کہ آپ کی مسکراہٹیں بھی صرف اللہ کے لیے. اس لیے نہ کریں کہ آپ کو ان سے کوئی فائدہ مل جائے، محبت مل جائے. یاد رکھیے کہ محبت بھی دلوں میں اللہ ڈالتا ہے. آپ بے شک 100 ہیلے کر لیں، محبت نہیں ہوتی ہے. آپ محبت خرید نہیں سکتے، بے شک آپ جتنی چاہیں کسی کی خدمت کر لیں، آپ اس کی محبت نہیں لے سکتے جب اللہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت نہ ڈال دے. تب تک کوئی آپ سے محبت نہیں کر سکتا. آپ بندوں سے محبت کسی مقصد کے لیے نہ کیا کریں، بلکہ آپ اللہ کے لیے بن جائیں. اللہ خود ہی آپ کی محبت اس کے دل میں ڈال دے گا. آپ کو کوئی تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہ ہوگی. اللہ خود ڈال دے گا دلوں میں محبت. اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ کریم ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے. اللہ سے دعائیں بھی کریں،
اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ رکھے ایسے فتنوں سے، ایسے عمل سے جس میں ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک کر بیٹھیں۔ توحید کی اقسام بھی ہیں۔ توحید الوہیت، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے لیے ایسی عبادت کی جائے جس کے ساتھ محبت اور تعظیم ہوتی ہے۔ اس کا نام توحید عبودیت بھی رکھا گیا ہے۔ بندہ ان چیزوں کو ادا کرنے کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان چیزوں سے بچنے کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اسی طرح توحید طلب، توحید قصد یعنی ارادہ، توحید ارادہ یعنی آپ دیکھیں توحید ربوبیت بھی ہے دوسری قسم۔ اللہ تعالیٰ کو تخلیق میں، بادشاہت اور تدبیر میں اکیلا ماننا۔ کیا کہ زندگی اور موت دینے والا ہے اللہ، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ وہ رب ہے، وہ پروردگار ہے۔ رزق، صحت، ہر چیز دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ وہی بادشاہ ہے، وہی خالق اور مالک ہے، وہی ہمارا پروردگار ہے۔ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تیسری قسم ہے توحید الاسماء والصفات۔ توحید اسماء و صفات ان تمام اسماء اور صفات پر ایمان لانے کے ساتھ ہوگی۔ توحید جو ہے وہ قرآن کی آیات سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ تمام انبیاء کی بنیادی دعوت کیا تھی؟ توحید تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز کلمہ توحید سے کیا تھا، لا الہ الا اللہ کہہ کر۔ یعنی لا الہ الا اللہ اسلام کی پہلی بات کیا ہے؟ توحید ہے۔ اگر کسی نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ نماز بھی پڑھ لے، روزے بھی رکھ لے، مگر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم باہر کے ملک میں رہتے ہیں اور وہاں پہ جو کفار ہیں وہ ہمارے ساتھ روزے بھی رکھ لیتے ہیں، عیدیں بھی کر لیتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، وہاں میرے دیکھا دیکھی ہمارے جیسا سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کیا فائدہ؟ وہ صرف مشقت کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے اقرار ہی نہیں کیا لا الہ الا اللہ کا، تو ان کے روزے، ان کی نمازیں، ان کے سب کچھ کس کام کی؟ قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں ہر امت میں توحید موجود ہے، اور سب سے پہلی تعلیم توحید ہی ہے۔ اسلام کی پہلی بنیاد ہی کیا ہے؟ توحید ہے۔ ہمیں صرف بچے کو کلمہ نہیں سکھانا، بلکہ تمام باتیں جو ہیں وہ اس کو سکھانی ہے، تاکہ اس کے اندر ایمان ایسا پیدا ہو جائے کہ آخری کلام بھی لا الہ الا اللہ ہو اس کا۔ قرآن میں احکامات سے پہلے توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے آخری فرض ہمارا یہی ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کہیں۔ بنی الاسلام علی خمس شہادت، کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ 5 چیزوں کے اوپر۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کریں۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کریں۔ وَحَجَّ الْبَيْتِ، اور حج کریں اللہ کے گھر کا۔ وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھیں۔ اچھا، اب ان سب چیزوں میں سب سے پہلی چیز کیا آئی؟ شہادت۔
گواہی، کلمہ لا الہ الا اللہ. حدیث میں آتا ہے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ یہ جنت کی کنجی ہے. اور یاد رکھیے، ہر مسلمان کے لیے توحید کا علم سیکھنا فرض عین ہے. طلب العلم فریضہ. ایسے نہیں ہے کہ ہم اس کو جانے ہی نہ، نہیں، بلکہ توحید کو سمجھے بھی. صرف اتنا کہہ دینا نہیں ہے کافی کہ میرا اللہ ہے، صرف اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میں کلمہ پڑھتی ہوں لا الہ الا اللہ. شعوری نہیں، شعوری طور پہ پڑھا کریں ہر چیز کو، دل و جان سے مانا کریں کہ میرا رب ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں. اور توحید کے تقاضے کیا ہیں؟ کس طرح ہم مانیں گے کہ اللہ ایک ہے؟ اللہ کو پہچانیں، جانیں اللہ کے بارے میں، پڑھیں قرآن کو، سمجھیں اللہ کے بارے میں. اللہ کو پہچاننا یہی توحید کا تقاضا ہے. اللہ کے الہ ہونے پر یقین رکھنا توحید کا تقاضا ہے. اللہ کا مطیع و فرما بردار ہونا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. مجھے بتائیے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، صدقہ دے دینا کافی ہے، ہو گئی اطاعت. نہیں، جب تک ہم وقت کی بندگی نہیں ہے، 24 گھنٹے اللہ کی اطاعت میں نہیں ہے، تب تک اللہ کی اطاعت نہیں ہے. پھر یہ نفس کا شرک ہو جائے گا، کیونکہ آپ نفس کو آگے لے کر آتے ہیں. میرا دل یہ کہے تو کرو، آواز آ جاتی ہے آزان کی، اور جب دل کہہ رہا ہوتا تب اٹھتے ہیں. اللہ ہم سب کو معاف کرے. صحیح معنی میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اور اپنے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا. توحید کے تقاضوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے لیے خالص ہو جائیں. فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ. اللہ کے لیے خالص ہو جائیں. دعا کیا کریں، اللہم اخلصنی لوجہک الکریم. اللہ تو اپنے چہرے کی خاطر مجھے مخلص کر لے، خالص کر لے. اگر ہم اندر سے خالص نہیں ہے نا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کے لیے خالص کریں، دل میں صرف رب کو بسائیں، دوسری ساری محبتیں ہیچ سب کو چھوڑ دیں. اس دل میں اللہ کی محبت کو لے کر آئیں، ساری دنیا آپ کی ہو جائے گی. آپ کو پھر کوئی محنتیں نہیں کرنی پڑیں گی. جائیں اور کوشش کریں، لوگوں کو کھینچ کھینچ کے اپنی طرف لائیں، اچھے بن بن کے دکھائیں. نہیں، اللہ خود محبت ڈالتے گا ان کے دلوں میں. آپ کا بس اتنا کام ہے کہ اللہ کے لیے خالص ہو جائیں، رب کو رب مان لیں. وہی پروردگار ہے، وہی ہمارا خالق و مالک ہے. ہم کیسے اپنے رب کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا، خواہ ہمارا حقیر نفس ہی کیوں نہ ہو. توحید کا تقاضا یہ بھی ہے کہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کریں، لوگوں کے بجائے اللہ سے ڈرنا. یہ ہے توحید کا تقاضا. کیونکہ انسان جس سے ڈرتا پھر اس کی مرضی کے کام شروع کر دیتا ہے نا. اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو بس اسی کی عبادت کریں گے، پھر اللہ ہی کی اطاعت کریں گے نا، اس کے اوامر پر عمل کریں، جس کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرنا ہے، جس سے روکے اس سے رک جائیں. اس میں لاجک نہ مانگا کریں کہ کیوں آیا، ایسے کیوں ہے اور ویسے کیوں نہیں. میرا رب بہتر جانتا ہے کہ کیا ہمارے لیے صحیح ہے اور کیا غلط ہے. ہم اپنے لاجک لے کے بیٹھ جاتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ایک خاتون مجھ سے ملی،
تو کہتی میں بہت پریشان ہوں، میں نے بچوں کو حفظ بھی کروا لیا، سب کچھ کروا لیا، اچھے اسکولوں سے پڑھایا، وہ خود ڈاکٹر ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے بچے نماز کی طرف نہیں آتے، اتنے بڑے بڑے لاجک دیتے ہیں۔ میں نے کہا کس بات کا لاجک دیتے ہیں؟ ان کو نماز میں کچھ لگتا ہوگا کہ فلاں ایسے پڑھتا ہے، فلاں ایسے پڑھتا ہے، یہ لاجک؟ کہنے لگی کہ نہیں، نماز نہ پڑھنے کے لاجکس دیتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں آج ہماری نسلیں کس طرف جا رہی ہیں؟ کیا توحید یہی کہتی کہ ہم خود کو تو کر لیں اور اولادوں کو ہم اس طرف ہی نہ لے کر آئیں؟ یاد رکھیے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو وہ ایک پودے کی طرح ہوتے ہیں، آپ اس پودے کو جس طرف کو بھی مولڈ کر لیں گے، جتنا بھی جھکا لیں گے وہ جھک جائے گا، بہت سافٹ ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ تنا ور درخت بن جاتا ہے اور پھر آپ اس سے کہیں گے اب جھکو، تو وہ کیسے جھکے گا؟ وہ تو نہیں جھک سکتا۔ الا من رحم ربی، اللہ یہ کہ رب جھکا دے، اللہ چن لے اس کو۔ تو لہٰذا بچوں کی بچپن سے ایسی تربیت کریں کہ ان کے اندر یہ چیز آئے نا، ان کے اندر رب کی محبت اپنے اندر بھی ایسی پیدا کریں کہ پھر کوئی اور بات سامنے نہ آئے، بس میرا رب اور میرا رب۔ پھر دیکھیں دنیا کتنی خوبصورت، اور آخری سانسیں کتنی خوبصورت، اور آخرت کتنی خوبصورت۔ کیا چاہیے ہمیں؟ صرف اللہ کو وحدہ لا شریک کو ایک مان کر اس کی اطاعت میں آ جائے۔ اس کی اطاعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کہیں آپ پتہ نہیں کسی قید ہونے لگے کسی جگہ پہ، لوگ اس لیے دین سے بھاگتے ہیں۔ آپ یقین کریں، آئیں تو صحیح توحید کی طرف، مانے تو صحیح رب کو ایک، کریں تو صحیح اس کی اطاعت، پھر دیکھیں دنیا کتنی آسان اور دین اس سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ مشکلیں تو خود کو ڈالی ہوئی ہے۔ توحید کے تقاضوں میں یہ بھی ہے اس کے منہیات سے بچنا، جس چیز سے روکا ہے رک جائیں، اختلافات میں اسی کی طرف رجوع کرنا۔ جب ہر طرف اختلافات ہوں تو کیا کریں؟ اللہ کی طرف جائیں، اللہ کو کافی سمجھنا یہ اللہ کی توحید کا تقاضا ہے۔ اس پر بھروسہ کرنا، صدقہ خیرات کریں، بخل نہ کریں کہ تھوڑا بہت ہے ختم ہو جائے گا، اب کیا کریں؟ نہیں، دے اللہ کے راستے میں، اللہ بڑا مہربان ہے، اسے تو دنیا میں بھی آپ کو لوٹا لوٹا کر دینے، اور کہاں آخرت کے خزانے بھر دے گا۔ کچھ بھی پریشانی آ گئی ہے، کوئی بھی مشکل آ گئی ہے، تنگی آ گئی رزق کی، اسی کو اپنا مددگار سمجھیں، یہی تقاضا ہے۔ اللہ سے راضی رہنا یہ بھی توحید کا حصہ ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ میں راضی ہو گیا، رضیت باللہ ربا، کہ میرا رب، میرا اللہ ہی میرا رب ہے، اور میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ بھی پڑھنا توحید ہی کا حصہ ہے۔ اس کی نعمتوں پر شکر ادا کر، اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا، اس کی تقدیر پر راضی رہنا توحید کے تقاضے ہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ ہی پر توکل کریں۔ شرک ہے کیا؟ شرک کا معنی ہے عبادات میں اللہ کے ساتھ ایک یا ایک سے زیادہ ہمسر یا شریک بنانا۔ شرک کی اقسام بھی ہیں، جیسے پہلی شرک ہے نجومیوں کے پاس جانا، تعویذات لٹکانا، گھروں میں تعویذ لٹکائے میں، من کے لٹکانا، اور جسم کی حفاظت۔ یعنی دیکھیں
یا گھر وغیرہ کو حسد یا نظر بد سے بچانے کے لیے کچھ لٹکانا. بچوں کو کالا تل لگانا بھی شرک ہے. آپ دیکھیں کہ جو باہر گاڑیوں کے پیچھے بلیک کلر کی ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایک لیر سی ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے وہ جو پیچھے باندھ دیتے ہیں کپڑے کو، یہ کیا ہے؟ شرک نہیں ہے؟ انجانے میں اتنے بڑے بڑے شرک کر رہے ہیں. کوئی اپنی جوتی کو لٹکا دیتا ہے. کیا یہ بچا سکتی ہیں چیزیں؟ حسد نظر وغیرہ سے بچا سکتے ہیں؟ نہیں بچا سکتے. نہ ہی بچوں کو کالا تل لگانے سے بچہ بچ سکتا ہے نظر سے. یہ بھی شرک ہے. اپنی حاجات اور مقاصد کو پورا کرنے کے لیے قبروں کو چھونا یا ان پر ہاتھ پھیرنا اور مشہور اور دینی مقامات کے دروازوں پر ہاتھ پھیرنا، یہ عقیدہ شرک ہے. من گھڑت عقیدے ہیں، ان کو کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ہم ان کے پیچھے اپنا دین اور ایمان خراب کر رہے ہیں. شادی کے موقع پر لوگ نجومیوں کے پاس چلے جاتے ہیں. یہ سب غلط ہے، شرک ہے. پھر ان سے فالے نکلواتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کی شادی کی یا آپس میں جوڑ بنایا تو وہ مر جائے گا، بیٹی بیوہ ہو جائے گی. کوئی کہتا ہے کچھ ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے فلاں تاریخ کو شادی کی رکھی تو غلط ہو جائے گا. جیسے ہندوؤں میں ہے کنڈلیاں بنا کرنا، اسی طرح یہاں پر نجومیوں کے پاس جاتے ہیں لوگ. یہ سب کچھ غلط ہے. حساب لگوانا یہ سب گناہ ہے، سب گناہ ہے. گناہ کبیرہ ہے پھر، کیونکہ پہلے شرک ہے نا یہ. اب قولی شرک کیا ہے؟ رب الکعبہ، غیر اللہ کی قسم کھانا. کعبہ کی قسم، قرآن کی قسم، ماں کی قسم، بچے کی قسم، یہ سب شرک ہے. زندگی کی قسم، والدین کی قسم کھانا، میری قسم، تمہاری قسم، یہ سب شرکی عمل ہے. اسی طرح یہ ہے کہ تعظیم کا عقیدہ رکھتا ہو تو یہ شرک اکبر میں تبدیل ہو جائے گا. اس میں اسی طرح یہ کہنا بھی شامل ہے کہ اگر اللہ اور فلاں نہ ہوتا، جیسے اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ باجی آپ کی وجہ سے، یعنی اللہ کی اور آپ کی وجہ سے ایسا ہوا. کتنا بڑا شرک ہے یہ، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اور فلاں نہ ہوتا تو میں بھی ڈوب جاتا. نہیں، غلط بات ہے. یا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں نا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. یہ سارے الفاظ نوٹ کر لیں اپنے پاس، یہ سب شرکی الفاظ ہیں. ہر طرف جو ہے نا شرک شرک ہے. آپ دیکھیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ جانے انجانے میں ایسی ایسی کوتاہیاں کر رہا ہے. اور پھر کہ یہ کہہ دینا کہ اس دوائی میں شفا ہے، یا فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے. نہیں ہے شفا، شفا اللہ کے ہاتھ میں. اللہ نے شفا دینی ہے، اللہ سے شفا مانگنی ہے، لوگوں سے نہیں، نہ کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں. کیوں سارے مریض کیوں نہیں ٹھیک ہوتے اسی ڈاکٹر کے ہاتھ سے؟ کچھ لوگ اسی ہسپتال میں اسی ڈاکٹر کے ہاتھوں مر جاتے ہیں. وہ اس کی وجہ سے مرتے ہیں یا اس کی وجہ سے زندگی ملتی ہے؟ نہیں، شفا صرف رب کے ہاتھ میں ہے. ایسا کبھی نہیں کہنا چاہیے. اور پھر یہ بھی کہنا پس اللہ عز و جل اور غیر اللہ کے درمیان برابری کرنا جائز نہیں، یہ حرام ہے. یہ بات یاد رکھیں. کچھ بھی کہنا اس طرح کا گناہ ہے، کبیرہ گناہ، حرام ہے. اور پھر اعتقادی شرک، ریاکاری ہے. یہ عبادت کو لوگوں کی خوشنودی اور ان کی تعریف حاصل کرنے کے لیے ادا کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ آج کل کو لوگ قرآن سیکھ رہے صرف اس لیے کہ میں جب پڑھوں تو لوگ سن سن کے نہال ہوں. لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں
اور کوئی آ جائے تو نمازوں کے طریقے ہی بدل جاتے ہیں. سجدوں میں نمازوں میں خشوع ایسی آ جاتی ہے کہ سجدے اتنے لمبے کرنا شروع کر دیتے کہ وہ فلاں آ گیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. میں کہیں سے گزر رہی تو وہاں پہ خاتون نے اپنے سر پہ جلدی سے دوپٹہ لے لیا. میں پاس گئی، میں نے کہا خدا را ایسا نہ کریں، آپ نے مجھے دیکھ کے شرک کر دیا. میں کون ہوں؟ اللہ معاف کرے، اپنے شریک ٹھہرا دیا. آپ نے اگر دوپٹہ اوڑھنا تو رب سے ڈریں، کسی باجی سے نہیں ڈرنا. آپ نے سب ریاکاری اور یہ شرک میں آتی ہے. اور ریاکاری یہ ہے عبادت کو لوگوں کے خوشنودی اور ان کی تعریف حاصل کرنے کے لیے ادا کرنا ہے. اسی طرح نحوست کا پکڑنا، جیسے پرندوں کی مخصوص اقسام کو دیکھ کر نحوست پکڑنا، جیسا کہ کوے ہیں. کوے کو دیکھ کے کیا کرتے ہیں لوگ؟ کتنا کفر کرتے ہیں، استغفر اللہ. اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہی جو ہوا. آپ کو معلوم ہے ایک تو شرک ہے، دوسرا کفر بھی ہے. اب کفر کیا ہے؟ ایمان کی ضد کفر ہے، تقوی کی ضد کفر بھی، شکر گزاری کی ضد بھی کیا ہے؟ کفر ہے. اور وہ کیا ہے؟ ناشکری کے معنوں میں. احسان کی ضد بھی کیا ہے؟ کفر ہے. نیک عمل کی ضد بھی کیا ہے؟ کفر. کفر کیا ہے؟ ادنا ایمان کو کہتے ہیں. ایمان کا نہ ہونا کفر ہے. میں نہیں مانتا اللہ کو، میں نہیں مانتا اس بات کو، میں نہیں مانتا اس آیت کو، میں نہیں مانتا اس حدیث کو. یہ کفر نہیں ہے. آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر کتنے ہی لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کسی کو بھی نہیں مانتے، نہ اللہ کو نہ کسی اور کو بھی، کسی کو نہیں مانتے ہم. یہ سب کیا ہے؟ کفر نہیں ہے. کفر کی بھی دو بڑی اقسام ہیں. ایک کفر اکبر. کفر اکبر وہ ہے جو انسان کی ملت سے خارج کر دے انسان کو. وہ مسلم امت سے ہی نہیں رہتا وہ بندہ. کفر اکبر کی اقسام میں سے کیا ہے؟ کفر اصغر. اور کفر اصغر وہ ہے جو انسان کو ملت سے خارج نہیں کرتا، یعنی زبان سے تو کہہ دیتا ہے مگر عمل میں کوئی ایسی چیز نہ رکھنا، اللہ کے احکام نہ ماننا، نماز کا انکار، روزے کا انکار، حج کا انکار، ان سب چیزوں کا انکار. قربانی نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی بھائی قربانی؟ یہ تو جانوروں کو قتل کیا جا رہا، نعوذ باللہ. یہ کیا ہے؟ کفر نہیں ہے. حج پر نہیں جاتے، کیا ضرورت ہے، بس کر لیا ہمارے بڑوں نے حج. یہ سب چیزیں جو ہیں کفر پہ آتی ہیں. اور کفر اکبر کی جو اقسام ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ انکار اور جھٹلانے کا کفر، دوسرا نفاق کا کفر، تیسرا روح گردانی اور تکبر کا کفر، چوتھا شک و شبہ کا کفر. شکوک و شبہات کو پتہ نہیں اللہ کے، نہیں پتہ نہیں مرنے کے بعد جنت ہے کہ نہیں، دوزخ ہے کہ نہیں. ایسے شکوک و شبہات کفر کی طرف لے جاتے ہیں. ایسی چیزیں اپنے اندر نہیں پیدا کرنی چاہیے. یاد رکھیے جو لوگ اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، یعنی توحید اپنانے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں. اور قرآن کھول کر دیکھ لیجئے، جو اس کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے وعیدیں بھی ہیں. لوگ توحید پر ہوتے ہیں، اللہ ان کا مددگار بن جاتا ہے. اور کیا فرمائے کہ سورۃ حج میں بھی اللہ فرماتے ہیں نا، سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، وہ انہیں روشنی مل جاتی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ان کا ولی ہے، کن کا؟ جو ایمان لائے، شک و شبہات میں نہیں پڑے ہوئے.
ان کو نکال لیتا ہے ظلمات سے نور کی طرف. اور سورۃ نحل سے ہمیں پتہ چلتا ہے حیات طیبہ ہے کیا؟ پاکیزہ زندگی توحید اپنانے والوں کی. دنیا آخرت میں سامان زندگی ملنے کی بشارت ہے. یہ خوشخبریاں ہیں. دنیا آخرت میں ثابت قدمی ملتی ہے اس انسان کو. یثبت اللہ الذین آمنوا. اللہ ثابت قدمی کس کو دیتا ہے؟ جو ایمان لاتا ہے، توحید والا ہے. دنیا اور آخرت میں مکمل امن ملتا ہے. پھر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. عمل کی قبولیت کا دار و مدار توحید پر ہے، یاد رکھیے گا. اور ایسے لوگوں کے لیے یعنی توحید پرست کے لیے اللہ کی مدد و نصرت کا وعدہ ہے. دل اور روح پاکیزگی بھی توحید سے ہے. توحید کی بنا پر، لا الہ الا اللہ پر. یہی توحید ہے. کیا؟ لا الہ الا اللہ. اگر آپ کلمہ لا الہ الا اللہ کی تکرار کر رہے ہیں، صرف توحید کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ سب سے بڑی دعا ہے آپ کی. کیونکہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہی انحصار کر رہے ہیں، اپنا سب کچھ اسی کے سپرد کر رہے ہیں. انسان دعا کب کرتا ہے؟ جب اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے، جب اس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، جب اس پر کوئی غم ہوتا ہے، جب وہ کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، جب اس کو کوئی مالی معاملات پیش آ رہے ہوتے ہیں. تو ایسے اوقات میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کو دور کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہیں کیونکہ اور کوئی الہ نہیں ہے، اور نہ کوئی مددگار ہے، اور کوئی دکھ دور کرنے والا نہیں، ہمیں مشکل سے نکالنے والا نہیں. اس لیے اس سے دعا کرتے ہیں ہم. اس لیے رنج و غم کی دعائیں بھی ہم رب سے ہی کرتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اور بھی بہت سی خوشخبریاں جن میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مل جانا، یعنی ان لوگوں کو شفاعت ملے گی جو توحید پر ہیں. گناہوں کی بخشش ہوگی. کبیرہ گناہوں کے باوجود بخشش ہو جائے گی. کبیرہ گناہ چوری ہے، زنا ہے، لیکن اگر لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور توبہ کر لے تو بخشش ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی شفاعت مل جائے گی. اور اسی طرح اگر لا الہ الا اللہ پر قائم رہتا ہے تو جہنم کی سزا کے بعد جنت میں داخلہ مل جائے گا اس کو، کیونکہ جنت کا داخلہ ہے ہی توحید پر مبنی. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جس قدر بندے کے دل میں توحید قوی ہوتی ہے اس قدر اس کا ایمان قوی ہوتا ہے، اور اس کا اللہ پر اطمینان، توکل اور یقین بڑھتا ہے. قل هو اللہ واحد میں اگر چاہے حروف کم ہے لیکن یہ ثلث قرآن کے برابر ہے، کیونکہ اس میں صرف توحید کا بیان ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ توحید والی آیات باقی آیات سے افضل ہیں. اس لیے توحید والی آیات کو کثرت سے پڑھنا چاہیے. توحید کے لیے ضروری ہے کہ اظہار بھی کیا جائے، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا جائے. توحید پر رہنے اور شرک سے بچنے کی دعائیں کی جائیں. یا اللہ تو ہمیں توحید پہ خالص کر لے اور اخلاص عطا فرما. سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ کلمہ توحید تھا جس کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا اور ان کی توبہ قبول کر لی. اور جو بھی یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس سے بھی غم سے نکالے گا. تو دعا کیا ہے؟ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، پاک ہے تو، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. آپ دیکھیں سبحان اللہ. پھر آپ دیکھیں اسی طرح دعا ہے اللہم انی اسألک بانی اشہدک انک لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بے شک میں تجھ کو گواہ بناتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، وہ جس سے نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ تیرے لیے کوئی ہمسر ہے. حدیث میں آتا ہے
اس کلمے کو پڑھنے کے بعد بھی جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے. کیا سمجھ آیا؟ اس میں اعظم کے ذریعے سے سوال کرنا قبولیت دعا کا ذریعہ ہے. پھر کفر فقر سے پناہ مانگنا. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت. اے اللہ میں کفر اور فقر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اے اللہ عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. آپ پڑھے لا الہ الا انت. آپ دیکھیے کفر اور فقر کس طرح سے آپ سے دور ہوتا. ایمان کے محبوب بن جانے کی بھی دعا کرتے رہنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان کی محبت عطا فرما دے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین. اے اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے اور کفر اور فسق اور عصیان کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے اور ہمیں سیدھی راہ پر چلنے والا بنا. اے اللہ ہمیں مسلمان ہی رکھ کر فوت کر اور مسلمان ہی بنا کر زندہ رکھ اور ہمیں صالحین سے ملا دے اس حال میں کہ نہ ہماری رسوائی ہو اور نہ ہم فتنے میں پڑیں. ایمان سے مزین ہونے کی اور بھی بہت دعائیں ہیں جیسے اللہم زیننا بزینت الایمان اللہم زیننا بزینت الایمان اللہم زیننا بزینت الایمان واجعلنا ہدۃ مہتدین واجعلنا ہدۃ مہتدین واجعلنا ہدۃ مہتدین. یا اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے میرے مولا. جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت طلب کرنی چاہیے. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی غرف الجنت جنت الخلد. اے اللہ بے شک میں تجھ سے ایمان کا سوال کرتا ہوں جس سے میں کبھی پیچھے نہ ہٹوں، ایسی نعمتوں کو جو کبھی ختم نہ ہو، اور ہمیشہ کی جنت کے اعلیٰ مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں. رنج و غم کے ازالے کے لیے بھی آپ کا دل چاہتا ہے نا میرے ختم ہو جائیں سارے رنج و غم، تو دعا کرے توحید کی. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اللہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. چھوٹی سی دعا ہے. کسی بھی غم اور پریشانی کے وقت ایک طرف ہو کر بیٹھ جائیں اور یہ دعا پڑھتے جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ مشکل آسان کر دے گا. شرط یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ پڑھیے گا. آپ دیکھیں اس میں مانگا تو کچھ بھی نہیں، صرف توحید کا اقرار کر رہے ہیں نا. آپ اپنی ہی زبان سے اقرار کریں، اپنی لاچارگی اپنی بے بسی اور پریشانی کا اظہار کریں ایک اللہ کے سامنے، کیونکہ وہی دور کر سکتا ہے. اس لیے دعائیں کرتے جانا چاہیے. اور اب شرک کے بارے میں جاننے کے بعد شرک سے بچنے کی بھی دعائیں ہمیں آنی چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم استغفرک لما لا اعلم. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں جانتے بوجھتے تیرے ساتھ شرک کروں، اور میں بخشش مانگتا ہوں اس سے جو میں انجانے بھی کروں. یعنی یا اللہ جو میں نے بھولے سے بھی غلطی کی ہے اور وہ مجھے معاف کر دے. شرک ایک ایسی چیز ہے جو معافی مانگے بغیر معافی نہیں ہوتی ہے، اس لیے اللہ سے معافی مانگا کریں، ہر وقت مانگا کریں. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بخشنے والی ذات ہے. اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت. اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تدلنی انت الحی الذی لا يموت والجن والانس يموتون.
اے پروردگار میں تیرا فرما بردار ہو گیا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع کیا اور تیری مدد سے دشمنوں سے لڑا۔ اے مالک میرے اے مالک میرے میں تیری عزت کی پناہ مانگتا ہوں، کوئی برحق معبود نہیں سوائے تیرے، اس بات سے کہ وہ بھٹکا دے مجھ کو، تو وہ زندہ ہے جو کبھی نہیں مرتا، جن اور آدمی مرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک طرف ہمیں توحید کو خالص کرنے کی دعائیں کرنی ہے اور اس کے اقرار کرنا ہے، اظہار کرنا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ کر اظہار کرنا ہے۔ اظہار کی بھی ہمیں ضرورت ہے، صرف یہی نہیں بلکہ تکرار کے ساتھ تو صرف توحید کا اظہار کر رہے ہیں، تو سب سے بڑی دعا ہے۔ اس لیے دعائیں کریں اللہ کے حضور۔ تو بہرحال اب خلاصہ یہ ہے کہ توحید کے علم کو جانیں، توحید پر خاتمہ کی دعا کریں، شرک کرنے سے ہر صورت بچے، کسی طرح کا بھی شرک نہیں کرنا۔ کوئی بلی کاٹ جائے، کوئی فلاں ہو جائے، مجھے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اب ڈرنا شروع کر دیں۔ راستہ کاٹ لیے، شام کو جو ہے وہ جھاڑو نہیں دینا، مہمان جا رہے ہیں گھر سے تو پیچھے سے جھاڑو نہیں دینا، یہ سب کیا ہے؟ کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ اپنی عبادات کی کسی بھی قسم میں دوسروں کو شریک نہ بنائے، کسی بھی قسم میں۔ توحید میں خالص خود کو کرنے کی مضبوطی کی دعا بھی ہے، وہ ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا اور ہم پر مہربان ہو جا، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی سعادت ہے، اللہ نے ہمیں اتنا کچھ سکھا دیا، اب بھی ہم کچھ نہ سیکھیں اور پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کیا ظلم نہیں ہے؟ یاد رکھیے گا کائنات کی ہر چیز کا حقیقی مالک اور بادشاہ صرف اللہ تعالی ہے۔ سورۃ حشر میں اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ بادشاہ ہے، نہایت مقدس ہے، سراسر سلامتی اور امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لے گا، پھر فرمائے گا میں ہوں بادشاہ۔ آج کہاں ہیں دنیا میں بڑے بننے والے اور تکبر کرنے والے؟ پھر زمینوں کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا۔ یاد رکھیے گا کائنات میں حکومت صرف اللہ کی ہے، حکم دینا صرف اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے، اسی نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، یہی سیدھا راستہ ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو مانتے نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا تم جتنی مرتبہ ہمارے پاس اب آتے ہو اس سے زیادہ مرتبہ کیوں نہیں آتے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اے نبی ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں آتے، جو کچھ ہمارے آگے اور پیچھے ہے نیز جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا مالک وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ یہ آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبے کا جواب تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے وضاحت مانگی تھی۔ یہ آیت کون سی ہے؟ سورۃ مریم کی آیت ہے، آیت نمبر 64۔ قیامت کے روز سفارش کرنے کی اجازت دینے یا نہ دینے
نیز سفارش کو قبول کرنے یا نہ کرنے کا سارا اختیار بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہوگا. زمین و آسمان کے تمام خزانوں کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. قیامت کے روز جزا یا سزا دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہوگا. تو پھر کیوں نہ اللہ ہی کی طرف رجوع کریں؟ گناہ کرنے یا نہ کرنے کا اختیار بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. تو اللہ سے پناہ مانگے کہ اللہ تو ہمیں بچا لے گناہوں سے، کیونکہ مشیت اور ارادے کی تکمیل کا اختیار بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مشیت اور ارادہ پورا کرنے کے لیے کسی دوسرے کی مشیت یا اجازت کا محتاج نہیں ہے. سورۃ یاسین میں آتا ہے نا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے، ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے، کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور گفتگو کرتے ہوئے کہا، جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہیں. اب دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیا؟ اس طرح کبھی نہیں کہنا چاہیے. ایک روایت میں ہمسر کے الفاظ بھی آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا نہ کہو بلکہ یوں کہو، جو اللہ تعالیٰ چاہے. اور اگر کبھی ضرورت پڑ بھی جائے کسی کو کہنے کی تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں، اللہ اور اللہ نے میرا یہ کام کیا، یا اللہ نے میرا ساتھ دیا، اللہ کے بعد ثم اللہ کے بعد پھر آپ کی مدد بھی ساتھ آ گئی، پھر تو سمجھ بھی آتا. لیکن ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، کہ ہر وقت اور ہر جگہ بندوں کی دعا سننے والا صرف اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے. کیونکہ ہر جگہ حاضر و ناظر اپنی قدرت اور علم کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے. سورۃ بقرہ میں آتا ہے نا کہ اللہ فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جو ہم ہر لیکچر کے سٹارٹ میں لگاتے ہیں. فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور اے نبی، میرے بندے جب تم سے میرے متعلق پوچھے تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں، تاکہ لوگ راہ راست پا لیں. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے، انبیاء، رسل اور اولیاء اور صلحاء ان مشرکین کے خلاف گواہی دیں گے جو دنیا میں انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے رہے ہوں گے. قیامت کے روز مشرکین کے معبود ان کے کسی کام نہیں آئیں گے. تو خدا را چھوڑ دیں مزاروں پہ جانا، شرک کرنا، ان سے جا کے اولادیں مانگنا، کالے دھاگے باندھنا، بچوں کو بیٹا پیدا ہو گیا تو اس کو تیرا گداگر بنا دوں گا، ننگے پاؤں لے لے کے چل رہے ہوتے بچوں کو، بودی بنوائی ہوتی بالوں کی، چٹیا بنائی ہوتی کہ ہم نے منت مانی تھی بچہ پیدا ہوگا تو یہ ہوگا، شفا ملے گی تو یہ کریں گے. یہ سب شرک نہیں ہے. شرک کبھی معاف نہیں ہوگا جب تک توبہ نہیں کر کے جائیں گے. اور جو خود کو صحیح سمجھ رہا ہے وہ کیسے توبہ کرے گا؟ اس لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے بچتے رہیں، دعائیں بھی کرتے رہیں، کیونکہ ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں کسی چیز سے بھی رکنے کی. ہم صرف کوشش کریں اور دعا کریں، اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اپنی رحمت سے خود بچا لے گا. اور پھر وہی بات کہ اپنی عبادات کی کسی بھی قسم میں دوسروں کو شریک نہ بنائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایمان کی محبت عطا فرما دے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.